नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चून। DIG अहमद जमाल के पास ज़ाती तजर्बात, प्रोफेशनल वर्क और लिए गए नए इक़दामात के हवाले से इन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा अहमद साहब, पुलिस में क्यों आए? मेरे वालिद साहब सिविल सर्विस में थे और आपको पता है जिस तरह रवायत है ख़ानदान में अमूमन कि वालिद जिस तरफ हो उसी तरफ ज़्यादा रुझान होता है बहन भाइयों का, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सारे चारों बहन भाई CSP ही हुए। और पुलिस में आने का ये था कि लोगों की जो है ना खिदमत करने का था, क्योंकि मैं बचपन में से देखता रहा। माय फादर व्हेन ही वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कि जी लोग बड़े ऑब्लाइज होते हैं अगर आप हेल्प करें। मुसीबत में अगर इंसान होता है तो उसकी हेल्प करें तो बहुत दुआएं मिलेगी। तो वो इस चीज़ से मोटिवेट हुआ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट था, ये नहीं था। ये ज़रूर था कि जी पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। आइडियलिस्ट इस लिहाज से मुझे पुलिस सर्विस का इससे पहले बहुत ज़्यादा पता नहीं था, सिविल सर्विस का ज़्यादा पता था, तो इस लिहाज से फिर वो एंडेड। अच्छा, एक होता है ना पावर बिल्डिंग भी होती है, और ये कि जी टका शक्का, और ये बहुत सारे लोग पुलिस में भर्ती इसलिए होते हैं कि यार दबाकियों को ज़रा दबा के रखेंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे वालिद साहब पहले सिविल सर्विस में थे और मेरे दादा भी थे, तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए कि जी मैं इस चीज़ को पकड़ के और इस तरह इस्तेमाल करूँगा। इट वाज काइंड ऑफ रूटीन थिंग, और मुनासिब लगता भी नहीं, शायद तबीयत ऐसी नहीं है, मुनासिब लगता भी नहीं किसी को इस तरह करना। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी इंसान का कोई मसला हल करें तो वो आपको जो दुआएं देता है वो बड़ी मज़ेदार लगती है। तो कितना अरसा हो गया आपको पुलिस सर्विस में? मुझे 20 साल। 20 साल के बाद जी। आपको लगता है कि आपका डिसीजन ठीक था जो आपने लिया पुलिस में आने का, या फील होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं यार 20 साल के बाद चलो आ तो गए लेकिन शायद किसी और प्रोफेशन में चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था? नहीं, मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें। आई एम फेयरली रिलीजियस ऑल्सो, सो एक तो ये तकदीर की बात, दूसरा मैं बहुत मुतमईन से। ये बात नहीं है कि जी मैं ये चीज़ छोड़ के किसी और जगह जाता। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन हिस्ट्री, एंड द सेम थिंग गोज विद लाइफ। अगर ये होता वो वही बात है। ये ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमईन से। कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? मैं जी KP के पहले NWFP होता था, वहाँ सर्विस की, फिर इस्लामाबाद पुलिस में सर्विस की, और IG साहब नवानी साहब के साथ मैं इस्लामाबाद में। अच्छा, वहाँ पे भी किया? SSP का। और फिर पंजाब में रहा CTD में, फिर सिंध पुलिस में रहा, फिर कमांडेंट FC रहा सिंध में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का, फिर दोबारा KP में, और उसके बाद पंजाब। तो आई हैव फेयरली सीन नियरली ऑल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हर आदमी की सर्विस के अंदर कुछ बैड पैचेस होते हैं और कुछ अच्छे पैचेस होते हैं, तो बैड पैचेस कहाँ रहे और अच्छे पैचेस कहाँ रहे? बैड पैचेस देखिए, मैंने जो चीज़ देखी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं आपके बैड अच्छे और बुरे पैचेस को। अगर आपकी पहले से पर्सनैलिटी ऐसी हो तो लोग आप पे बैड प्रेशर डालते भी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में करते हो, किसी जगह पे गलत प्रैक्टिस करते हो तो आप पे प्रेशर आते हैं। अगर आप सीधे चल रहे हो तो आप पे कोई प्रेशर नहीं आता। आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस। इस दौर में पॉलिटिकल प्रेशर कितना है पुलिस ऑफिसर्स पे? देखिए, पॉलिटिक्स का काम है लोगों को डिलीवर करना। पॉलिटिक्स का ये तो प्रेशर होगा ना जी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और क्राइम कंट्रोल में रहे, और वो उनका हक भी है पॉलिटिशियंस का। तो मुझे आज तक कभी 20 साल की सर्विस में सियासतदान ने किसी ने या पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा गलत काम का। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ये कर दें तो वो हो जाए। बात करने बैठे तो बाल की खाल उतारने बैठे तो लोगों ने बात करनी होती है ये, लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? मैंने जी गवर्नमेंट कॉलेज से किया था BA, देन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सईद बिजनेस स्कूल से मास्टर्स किया। यू बिलोंग टू लाहौर? मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से? हाँ जी, लाहौर से। अच्छा, ये एजुकेशन, और इस एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या रोल नज़र आता है जो आप आज जिस जगह पर आप पहुंच चुके हैं? तो हर इंसान की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो उसको बड़ा हेल्पफुल होते हैं, और बंदा जब सोचता है कि यार अगर ये ना होते तो मैं नहीं बन सकता था इस जगह नहीं पहुँच सकता था।
دیکھیں ان کو آپ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اکیڈیمکلی تو ہمارے کچھ ایسے ٹیچرز تھے جنہوں نے بڑا انسپائر کیا, اور ان سروس میں آ کے مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تو آئی جی صاحب انعام غنی صاحب ہی میرے ریفرنس تھے, میرے اسکالرشپ میں اپلائی کیا تھا. تو یہ انہوں نے یہ چونکہ سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا سر نے 2 ماسٹرز کیے ہیں LLM کیے ہیں امریکہ سے, تو میں ان کا ASP تھا. ASP ہمیشہ اپنے سے جو جس باس کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں بہت. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا شیوننگ اسکالرشپ کا. تو ایک تو اگر آپ کہتے ہیں پروفیشنلی تو میں سر کا ان کا بڑا مداح ہوں اس لحاظ سے, اور اکیڈیمکلی تو مختلف پروفیسرز تھے. وہ ہر آپ کو پتہ ہے 4-5 جگہ چونکہ پڑھا ہوں میں, تو وہ ہر جگہ کے پروفیسرز کے الگ نام ہیں, وہ الگ لوگ ہیں جنہوں نے انسپائر کیا. اور کتاب کی محبت جو ہے وہ تو ڈالی, پڑھنے کی محبت تو میرے والد صاحب نے ڈالی تھی. اچھا, ان سے انہیں دیکھے؟ ہاں جی, انہوں نے کہا تھا کہ جب میں سروس میں آیا تھا کہ کہا تھا کہ پولیس سروس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے بچے کے لوگ کتاب سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں, بٹ ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اور وہ الحمدللہ میں اس میں قائم ہوں. اور وہ ابھی تک آپ کا جو پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. یعنی اگر میں کہوں تو بک ریڈنگ جو ہے اس کا آپ کو زیادہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی وہ مشکل نہیں ہو جاتا جب آپ یہ کام کر رہے تھے, کیونکہ یہ بالکل اگر آپ نیچر آف جاب دیکھیں تو یہ تو بڑی ایک ٹف اینڈ رف والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو نہیں دیکھیں بیسیکلی آرگنائز کرنے کا مسئلہ ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے اگر آپ اس کو سر پہ سوار کر لیں گے تو وہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے گا. پولیس سروس جس طرح دوسری فورسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئک انالیسس کر کے اس کو ڈیسیژن کرنا, پھر ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ڈیسیژن کا کیا آؤٹ کم لینا ہے یا آؤٹ کم آیا ہے اور اس کو موڈیفائی کیسے کرنا. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ٹیکس دیٹ ٹائم. لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی بھی دیکھی جائے نا اس میں سب سے زیادہ عوام کو یا لوگوں کو گلا اس پولیس سے ہی ہوتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, ہم کیوں نہیں اس لیول پہ پہنچ سکے؟ میں ایک بات کہوں گا کہ شاید پولیس اس وقت ٹھیک ہو جائے, یا ایک میں اس کو جو یارڈ اسٹک ہے کہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کو پولیس والے کو دیکھ کر سینس آف سیکورٹی ہو اور ایک کریمنل کو دیکھ کر سینس آف فیئر ہو. یعنی یہ کب ڈیولپ ہوگا ہمارے یہاں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر ہم کہتے ہیں اس کے لیے 2 اپروچز ہیں. ایک تو ہے لیگل اپروچ جو کہ آئیڈیلی ہر جگہ فالو کرنی پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ جی آپ قانون کی ایجوکیشن دیں لوگوں کو. پولیس والے کو بھی ہمارے جو ہیں بالکل ہمارے رویوں کا پرابلم ہے, لیکن ان کی ٹریننگ ایسی کی جائے کہ وہ لوگوں کو بہیو ایسے کریں اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ عام لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ بھی ہے. ابھی آج کل کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی بڑی سمجھ اور اویئرنیس ہے اپنے حقوق کی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں کافی فرق پڑتا ہے. یہ بات کہنا کہ نہیں جی اچھا دوسری اپروچ جو ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جی آپ کہیں کہ نہیں جی دیٹ از این انلیگل اپروچ, کہ نہیں جی اس کو تو فیئر ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. نو, لوگوں میں سینس آف سیکورٹی تبھی آئے گی جب انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہوگا اور وہ اس چیز کی سینئرس کو کمپلینٹ بھی کر سکیں اور ان کو جسٹس ہوتا نظر بھی آئے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی جو کہ اب جس کا ایک پارٹ میں بھی ہوں ٹریننگ میں, کہ آپ ان کی ٹریننگ ایسے کریں اپنے پولیس آفیسرز کی, وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں اور اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا, اور ان لوگوں سے کسی سے بات کریں. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آگے سائل آتا ہے تو وہ انتہائی مجبوری میں آپ کے پاس آتا ہے. آپ اس کی بات ہمدردی سے سن لیں, اس کا جتنا آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اس کی مدد کر دیں تو اس کا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے. جسٹس ڈیلیور تبھی ہوتا ہے اگر بندے کو اطمینان ہو کہ میں ان سے بات کروں گا اور یہ میری اچھی طرح بات سن لیں گے. اس چیز پہ فوکس کر کے ہم ان کی ٹریننگ انکریز کریں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم نے یہی چیز یہاں پہ کی ہے کہ اخلاق پہ سب سے پہلے توجہ. امریکہ میں جو جس سے مرینڈا ایکٹ ہے, رائٹس پڑھتے ہیں کہ جی آپ کسی بندے کو انویسٹیگیشن کرنے یا اس سے انٹرویو کرنے سے پہلے, انٹروگیشن از ناؤ این اولڈ ورڈ, انٹرویو ہوتا ہے, تو اس سے بات کرنے سے پہلے آپ اس کو حقوق بتائیں. تو وہ ٹریننگ جب آپ دینی شروع کر دیں کہ آپ پہلے پولیس حقوق بتائیں ان بندوں کو, تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اور اس سے بہت چینج آئے گا آپ کی سوسائٹی میں. اور آپ بھی انٹرپشن کی بات, لیکن ایک بات بتائیے گا کہ میں CSP سے آفیسر سے ملتا ہوں, جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو لوگ ہیں جو آتے ہیں پولیس آفیسرس, تو عام آدمی کا ان کے بارے میں پرسیپشن اچھا ہوتا ہے.
پولائٹ ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے موسٹلی لوگ جو ہے کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوتے, لیکن موسٹلی لوگ یہ ہے کہ آپ کو ایک ریفائنڈ پرسنالٹیز ملتی ہیں, اور ایک ایس ایچ او سے یا نیچے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ایس پی کے پاس جا کے ان کو تھوڑا سا ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہاں آگے ہیں تو کوئی نہ کوئی انصاف مل جائے گا. یہ جو آپ کی ایس ایچ او سے نیچے کی کلاس ہے یا ایون رینکر آتے ہیں جو ڈی ایس پی لیول تک آتے ہیں, وہاں جو ایٹیٹیوڈ کا جو معاملہ ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ٹریننگ کا پہلو جس کو میں پھر اسٹریس کرتا ہوں اس پہ, وہ ہے ہمارے پاس جہاں میں بھی بیٹھا ہوں 3-4 ہمارے کالجز ہیں, اسکولز ہیں, وہاں پہ ان کو ٹریننگ دے کے اچھے اخلاق کی اور یہ بات کرنے کی کہ بھائی آپ ان سے اس طرح بیہیو کریں جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیہیو کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز ہے ایسے لوگوں کو, جس طرح بھی آپ نے دیکھا آئی جی صاحب نے جتنے وہ تھے مقدمات تھے جن لوگوں پر ایس ایچ اوز پر, ان کو ہٹایا ایس ایچ او شپ سے. تو جو بندہ جس کا پہلے کرمنل انٹینٹ ہو اور ثابت ہو چکا ہو اس کا کہ بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو آئی جی صاحب نے تو یہ چیز امپلیمنٹ کر بھی دی آپریشنل سائڈ پہ. یہ تو اچھا اسٹیپ. ہاں جی, ہاں جی. تو ٹریننگ میں ہمارا سب سے بڑا اسٹریس تو یہی ہے کہ جی ان کا اخلاق اچھا ہو, ان کو ان سے یہ بات کی جائے کہ جی آپ اسی طرح بیہیو کریں اگلے سے جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیہیویئر کا. اچھا یہ کہنا کہ جی یہ پرابلم نہیں ہے, یہ بھی بالکل فضول بات ہوگی. کس طرح ایون امریکہ میں یہ چیز کی ہوتی ہے کہ پولیس مس بہیو کرتے ہیں. فلائڈ کا آپ نے سنا جس کے وہ گردن پہ ہاں گھٹنا رکھ کے انہوں نے کر دیا تھا, لیکن ان کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم دیکھیں گے, انہوں نے ان کی پولیس نے خود اس کو کر کے اور اس کے خلاف خود چارجز فریم کر کے اس کو اب ہی از پروبیبلی آئی تھنک ہی ہیز آلریڈی بین سینٹینس سم تھنگ اباؤٹ کرمنل, اور نوکری سے بھی اس کو نکال دیا. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. ایک تو ٹرین کیا جائے کہ خود کیسے بہتر ہوتے ہیں, دوسرا آپریشنلی دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. جو سپروائزری آفیسر کا کام ویسے بھی ہے کہ جو سینئر ایس ڈی پی او ہیں یا ڈی پی او ہیں یا اوپن آر پی او ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کیسے ٹاسک لے سکتے ہیں ان سے. اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ٹریننگ کے ایشوز آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑھانے کے ایشوز ہیں. چونکہ آپ کا یہ جو اسکول ہے اس کا تو یہی کام ہے, تو اس حوالے سے آپ نے کوئی انیشیٹو لیے؟ ہم نے جی 2-3 چیزیں اس میں کی ہیں. ایک تو ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹس نیئر کمپلیشن کہ جس طرح یو این میں آئی ہیو آلسو سروڈ ان سائپرس یو این میں کہ وہ جو آفیسر آتے ہیں ان کے پاس ان کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں, اور ٹریننگ آنے سے پہلے وہ آن لائن انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ 6-7 ماڈیولز آپ کر کے آئیں, ہیومن رائٹس کے بارے میں, وومن رائٹس کے بارے میں, جینڈر سینسٹائزیشن کے بارے میں, ولنریبل پاپولیشنز کی رائٹس کے بارے میں, سیکسول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے بارے میں. یہ کر کے آئیں؟ ہاں جی, آپ آن لائن پڑھتے ہیں کورس. اچھا. اس کے بعد اس کا اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو 80 to 90% مارکس لینے پڑتے ہیں. اگر آپ 80 to 90% مارکس نہ لیں تو وہ آپ پاس نہیں کرتے, ڈپلائی بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ نہ کریں, تو آپ کو واپس بھیج دیں گے. تو یہ چیز ہم ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریننگ یہاں کرنے آفیسرز ہیں تو ہم ان کے لیے یہ آن لائن کر لیں گے, وہ گھر سے بیٹھ کے بھی, کیونکہ کرونا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے, کہ اس چیز کا کر لیں, پاس کریں اس کو, اس کے بعد انہیں آتے ہوئے پتا ہو. اب آپ کو پتا ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون ہے اور اس میں آپ نے اگر آپ نے لا انفورسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اس قانون کا پتا ہو. اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا اور آپ کو ایسی چیز کر جاتے ہیں تو بعد میں آپ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا. تو اس چیز کا ہم اس پہ ایک کام کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو ہے, ہم نے یہاں پہ سیلف رسپیکٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں کی جو میسنگ فیسلٹی ہے بالکل اس طرح کر دی ہے جس طرح یو این میں ہوتی ہے, کہ یہ آفیسر جو ہے وہ خود جس طرح وہ امریکن آپ نے دیکھا ہوگا میرینز میں اور اس میں اور یو این میں بھی, کہ آفیسر ہو یا جوان ہو یا ٹرینی جو بھی ہے وہ اپنی ٹرے لے گا, اس کے اندر اپنا کھانا لے گا اور جا کے کھانا کھائے گا اور اس طرح کرے گا. وہ والا کام مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگا تھا کہ جی ٹرینیز جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور ان کو دوسرا بندہ جا کے سرو کرے, وہ ذرا تھوڑا سا کلونیل ٹائپ آتا تھا. تو ہم نے بالکل ایگلیٹیرین انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے مطابق ان کی میسنگ کر دی. اور 2-3 ہمارے جو ماڈیولز ہیں, جو پہلے سے ہمارے جتنے ماڈیولز یہاں پہ ہوئے ہیں, ہم نے ان کو کر دیا ہے پریکٹیکل بیسڈ, کہ جی ہم ایکسپیرینس دیکھیں, کوئی چیز پڑھیں گے تو اس کا اثر رہتا ہے 4 مہینے تک. ہاتھ سے کی ہوئی چیز آپ نہیں بھولتے. جس طرح مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی پریکٹیکل کام کیا ہو تو وہ آپ کو 20 سال بعد بھی یاد رہتا ہے.
पढ़ी हुई चीज़ का असर 4 से 6 महीने के अंदर टीच की होती है, नहीं तो फिर आपको रिफ्रेशर कराना पड़ता है। तो हमने वो प्रैक्टिक बहुत कर दिया। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारा, जिसमें हमने मॉक क्राइम रूम्स बनाए हैं, दुकान का, बाजार का, किसी के घर का, वहाँ पे कि जी क्राइम हुआ तो आपने क्या क्या करना। तो वो चीज़ें जो हाथ से करते हैं उसका टेस्ट भी हम उसका लेते हैं, वो चीज़ भूलते नहीं। तीसरी चीज़ हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है मिसल राइटिंग का, वो हमने इनका टेस्ट लेने शुरू कर दी। जो सिखाया उसका टेस्ट करेंगे इन दी लाइट ऑफ जो कोर्ट की हमारी होती है। कोर्ट हमारी जो है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कई डिसीजंस पास किए हैं कि जी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में कमी है। वो कई दफ़ा ऐसा मैंने देखा है, चूँकि मैं 3-4 प्रोविंसेस में सर्व कर चुका हूँ, कि कोर्ट्स का डिसीजन आ गया, खामियां निकल आई, वो कभी नीचे कन्वे ही नहीं होती कि इस चीज़ को किया जाए। तो हमने वो मंगा के वो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं क्रिमिनल केसेस में, उनकी खामियां निकाल के उनकी लिस्ट बना के हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं मिसल राइटिंग में उनकी। और ये पढ़ाने के बाद फिर हम उनका टेस्ट लेते हैं कि जी आप मिसल लिखें, ये क्राइम है, एक फर्जिया करके उसकी आप मिसल लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। अच्छा जवाब साहब, ट्रेनिंग का ये तो प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने बताई, लेकिन एक चीज़ है कि ऑन ग्राउंड जाके जब आप डील करते हैं पब्लिक को, ख़ासतौर पर राइट्स के अंदर हम देखते हैं, तो दुनिया के अंदर अगर मैं जदीद दुनिया में देखूँ तो बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं कि निस्बतन ये है कि आप फायरिंग करने की बजाय कुछ और भी ऑप्शंस है। लेकिन जो अभी रिसेंटली एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ लाहौर के अंदर डीलिंग हुई, तो वहाँ एक ऑप्शन मौजूद था कि रबड़ बुलेट्स चलाई जा सकती थी और ऑप्शन लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो है एक मौका आया कि आपको फायर करना पड़ेगा, दरमियान में ना रबड़ बुलेट्स थी ना बाकी और ऑप्शन है। तो ठीक लगता है कि आपको, या फिर उसमें कोई कमी थी? नहीं, मैं देखें, एक चीज़ होती है, आप किसी चीज़ का भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप पूरा कानून में एक प्रोसीजर दिया, हमारा कानून इस मामले में बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। अगर आप पूरे कानून उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो ऐसी चीज़ नहीं होती। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, क्योंकि आई एम नॉट ऑन द फील्ड, नहीं पता कि वो प्रोसीजर फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोताही ऐसी हुई कि जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ हुई है। अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो करें 1 2 3 4 स्टेप, जिस तरह आप देखें, आप क्रिकेट खेलते रहे होंगे, हम भी खेलते रहे यहाँ पर, कि जी फॉलो थ्रू, बॉलर जब बॉल करता है तो उसका फॉलो थ्रू अगर ख़राब हो तो उसको जो है ना उसकी पनिशमेंट मिलती है उसमें। तो वो फॉलो थ्रू अगर आपका प्रोसीजर पूरा ना हो तो उसमें प्रॉब्लम बनती है। इसका मतलब कहीं कोई लकूना रह गया वहाँ, मेरा ख्याल है। अच्छा, उसको कैसे आप यानी फ्यूचर के अंदर इस तरह को इंसिडेंट ना हो तो यहाँ पर ऐसी कोई ट्रेनिंग हो या ऐसा, ताकि वहाँ पर जो ग्राउंड पे आइंदा फ्यूचर में कोई बंदा डील करे तो वो उसको प्रोसीजर को करे। तो यहाँ पर कोई इस हवाले से आपके जहन में कोई है कि इन सारों को इस तरह की कोई चीज़ सिखाई? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग स्टेप्स। एक तो है बिल्कुल बेसिक फॉर हमारे कांस्टेबल के लेवल का, उनकी ट्रेनिंग तो हम यहाँ कराते हैं कि प्रॉपर एंटी राइट गियर बना के कि किस तरह रिएक्ट करना है, वो तो हम कराते हैं। जो ऑफिसर लेवल पर ट्रेनिंग है, वो जब ऑफिसर हमारे पास आते हैं तो हम उनको ये चीज़ बताते हैं। सिहाला में, पुलिस कॉलेज सिहाला में ट्रेनिंग होती है। हमारे जो DSP to SP साहिबान हैं उनकी, और जो इंस्पेक्टर टू DSP और उनकी होती है। हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर टू DSP तक की होती है। वहाँ पे हमने जो डिवाइस किया हुआ है सिलेबस, उसमें हम ये कराते हैं कि जी किस चीज़ को इंक्रीमेंटल अप्रोच में कैसे करना है। जज्बात वाला काम जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी और फ़राइज़ के बाद आ जाती है, वहाँ जज्बात नहीं रह जाते। आपने उसको प्रैक्टिकल और इंसिडेंट में मैंने देखा, आपने जज्बात की बात की कि अगर दूसरी तरफ अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे तो इस तरफ से पुलिस ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ऐसे लगा कि वो शायद जज्बात जो है ओवरवेलम कर गए हैं। हाँ, वो ये देखें, ये इस चीज़ में ट्रेनिंग के थोड़ी फुकदान हो गया कि जी उनको सही तरह बताया नहीं गया होगा। डिसिप्लिन फोर्स का जज्बात से काम नहीं होता। उसमें आप जज्बात में आके आपने कोई डिसीजन नहीं करना होता। आपने हर चीज़ को कूल करना होता है। आपके अपने मुल्क के लोग हैं, ये वो तो नहीं है कि आप किसी जगह पे जाके, हाँ जी, आपके अपने मुल्क के लोग हैं, उनसे बात करने का भी तरीका है, डिफ्यूज़ करने का भी तरीका है। आप देखें, यहाँ पे कोई प्रोसीजर को फॉलो करने में कुछ चीज़ ऐसी हुई होगी, ऐसा मैं अब अगेन फील्ड पे तो नहीं था कि पूरी चीज़ पे जाऊँगा, लेकिन उसको बाद में हैंडल फिर बड़े अच्छे तरीके से किया गया। आप देखें, बेचारी सारी चीज़ ख़त्म भी हो गई। अच्छा, दुनिया में कहाँ का सफ़र किया? मैंने जी इंग्लैंड का और साइप्रस का, 2 जगह का। इंग्लैंड में पढ़ने गया हूँ जब मैं ऑक्सफोर्ड में,
اور ادھر LSE میں وہاں پہ اور سائپرس کا بہت زیادہ گھومنے کا اتفاق نہیں. پاکستان میں بہت گھوما ہوں میں. جی ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے. ویسے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے, ظاہری بات ہے یہ بڑا ہیکٹک کام ہے, 24 آورس بھی چلتا ہے, تو کیا آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ مثلا کس طرح اپنا جو آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یا اپنے لیے وقت جو نکالتے ہیں وہ کس طرح پھر اس کو یوز کرتے ہیں؟ میں جی آئی ایم بلیک بیلٹ ان جوڈو. اچھا. اور پاکستان ٹیم تک کو تھوڑا کوچ کرتا رہا ہوں میں. اچھا. ہاں جی, تو میں اپنے لیے ذرا بلیک بیلٹ آپ نے کی, یہ آپ نے باہر سے کہیں سے کی کہ یہاں پہ؟ نہیں, یہاں پہ کی تھی, اور باہر میں آکسفورڈ کی ٹیم کا بھی ممبر رہ چکا ہوں, اور بس ٹھیک ہی ہیں. اب جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو اس کی ایکسرسائز؟ جی, میں شام کو جوڈو کرتا ہوں 1 گھنٹہ. اور گانا شانا سننے کا, کوئی شاعری, کوئی موسیقی؟ نہیں, گانے کا تو شوق نہیں ہے, بس یہ ہے جوڈو کر لیا جی, اور کتابیں پڑھ لی, یہ زیادہ شوق. اچھا, دنیا میں ان دونوں ممالک میں آپ کو زیادہ بہتر کون سا لگا؟ سائپرس تو دیکھیں, اب وہاں پہ میں گیا تھا UN کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ, وہاں پہ تو آلریڈی کانفلکٹ تھا. انگلینڈ اس لحاظ سے تھوڑا بہتر ہے کہ چونکہ ہم لوگوں پہ وہ یہاں پہ رہے بھی ہیں کلونیل دور میں, تو ذرا ہم وی فیل کمفرٹیبل. وہاں پہ تو ہمیں گریک زبان اور ٹرکش دونوں سائڈ پہ تھے, تو وی ور دا فرسٹ پاکستانیز بائی دا وے جو وہاں ڈپلوائے ہوئے تھے. تو ہم جب پیٹرولنگ کر رہے ہوتے تھے تو عموماً وہاں پہ ٹرکش آرمی تھی دوسری سائڈ پہ, تو سملیرٹی آپ کو پتا ہے ہمارے فلیگ کی ایسی ہے. انہوں نے پہلی دفعہ پاکستانی دیکھے تو پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا, دین دے بیکم ویری فرینڈلی. تو میرا بھی بڑا ان سے اچھا انٹریکشن رہا اس لحاظ سے. اور اگر آپ رہنے کے لحاظ سے دیکھیں تو چونکہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے لندن میں, وہ آکسفورڈ سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر سوشل لحاظ سے دیکھیں. آکسفورڈ ذرا از لیڈ بیک ایکڈیمک ٹاؤن ہے, تو ذرا وہاں پہ کم لوگ ہیں ایسے, تو گھوم پھر کے اپنا ملک سب سے اچھا. گھوم پھر کے اپنا ملک. اچھا, یہ جو پولیسنگ ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اس پہ بات کر لیں. پولیسنگ پاکستان کی اور پاکستان میں کلونیل پولیسنگ ہے ابھی تک. اب آپ کے پاس جاپانیز ماڈل ہے, انگلینڈ کا ماڈل ہے, امریکن ماڈل ہے, بہت سارے ممالک کے ماڈلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. وچ سوٹس دا بیسٹ؟ دیکھیں, ہر جگہ کی پولیسنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کے لیے ٹیلر میڈ ہوتی ہے. سر رابرٹ پیل نے 1830 میں اسٹارٹ کیے تھے انگلش جو لندن پولیس اسٹارٹ کی تھی, اور وہ ان کے لیے سوٹڈ تھی. ہماری پنجاب پولیس کی بیسس بنائی گئی تھی آئرش ٹربلز کی, میں جو آئرش کانسٹیبلری تھی اس کی بیس پہ. اس کو پنجاب چونکہ کلونیل لوگ تو وہ آئرش ٹربلز کی وجہ سے وہاں سے پھر وہاں یہاں سے امپلیمنٹ کیا گیا. ابھی جو ہمارا نیا پولیس ایکٹ ہے اٹس کوائٹ کمپریہنسو. اگر ہم یہ کہیں گے جاپانیز ماڈل اٹھا کے یہاں لگا دیا جائے, وہ بھی کوئی سوٹ نہیں کرے گا اگر آپ اس طرح لے آئیں گے. 1950 میں جنرل میکارتھر نے دیا تھا ان کو کانسٹیٹیوشن جاپان کا, جس میں یہ پولیس کمشنریٹ سسٹم بنایا گیا. تو بیسیکلی اگر آپ کہیں تو وہ بھی ایک آکوپیشن فورس نے بنایا تھا. اگر آپ دیکھیں گو کہ ہم اس کو بڑا اچھا ریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمارے لوگوں کی ول ہے ود دی پولیٹیشینز ان دا پارلیمنٹ, انہوں نے اگر یہ پولیس ایکٹ افیکٹ میں کیا ہے, پروملگیٹ کیا ہے اور اس کو یہاں پہ کیا, آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ ون, سبجیکٹ ٹو چینجز. بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس چیز کو اٹھا کے کوئی اور لے آئیں تو اس میں پرابلمس تو ہوں گی. یعنی آپ کے خیال میں 2002 کا جو پولیس آرڈر تھا وہ بیسٹ ون تھا؟ میں دیکھیں بیسٹ کے لحاظ سے تو آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں جی جاپان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے جاپان میں تو یہ چیز نہیں چلے گی. اگر آپ کہیں گے انگلینڈ والا اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں تو وہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ ہر ڈائنامکس چینج ہے ہر چیز کی. یہاں کے لحاظ سے آئی تھنک اٹس گڈ. اب اس کو وہی چیز میں نے آپ سے ایک بات پہلے کی تھی کہ ایک پروسیس ہے جو دے دیا گیا, اگر آپ لیگل پروسیس کو فالو نہ کریں تو آپ کی انویسٹیگیشن میں بھی خامیاں رہیں گی, آپ کی کرمنل جو صحیح ہوں گے وہ ایکویٹ ہو جائیں گے, بیچ میں سے کورٹ بھی اس چیز کو دیکھیں گی کہ آپ نے پروسیس فالو نہیں کیا. تو اگر ایک لا نے پروسیس بنا دیا, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آئی تھنک اٹ ول بی اوکے. اچھا, فالو کی بات کرتے ہیں, میں یہاں پر کچھ پولیس آفیسر سے جو ملتا ہوں تو مجھے 2 schools of thought ملے.
ایک یہ کہتے ہیں کہ بائی بک چلنا چاہیے, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ SOP سمجھ لیں, اس کو فالو کرنا چاہیے, جو پروسیجرز ہیں اسے دیکھا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیسنگ از ناٹ آل اباؤٹ فالوئنگ پروسیجرس. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ مائٹ از رائٹ والا کلب لا, جب تک آپ یہ یوز نہیں کریں گے پولیسنگ نہیں ہو سکتی. مطلب پولیس کو پھر کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی نکالنے پڑتے ہیں اور اسی طرح ہی پولیسنگ ہوتی ہے. تو کون سا اسکول آف تھاٹ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ بائی لا جو ہے نا, دیکھیں لا انفورسمنٹ میں ہم جب آتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں کہ جی قانون کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم جس چیز کا حلف نہیں اٹھاتے کہ جی ہم اس چیز کو بائی ہک اور بائی کروک امپلیمنٹ کریں گے. جو چیز قانون کے مطابق ہے اس کو اس طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں تو ہر بندہ اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا لے اور وہ خانہ جنگی والی صورتحال بن جائے. تو لا از دیئر فار سم ریزن. کورٹس بھی بیٹھی ہیں, اگر آپ اس میں وائلیٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے. اگر آپ وہ خود ہی وہ لاٹھی اٹھا کے ہانکنا شروع کر دیں تو دیٹ ول بی مور کولونیل, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. بائی لا ہمیشہ اٹس آلویز بیٹر. میں نے یہاں پہ دیکھا نا کئی آفیسرز ایسے آئے کہ پھر انہوں نے نیچے ایسے SHOs رکھے جو کہ بڑے اس حوالے سے نوٹوریس تھے کہ جناب وہ انکاؤنٹرز کرتے ہیں, لوگوں پر ٹارچر کرتے ہیں. ایک ایسی ویو بھی میں نے یہاں دیکھی کہ بلکہ چن کے لائے گئے ادوار کے اندر, اور پھر جب وہ پولیس افسر آتے تھے ان کے نیچے اسی طرح کے SHOs آ جاتے تھے. میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب یہ ناصر صاحب آئے یہاں پر, ان کا اس لیے ذکر کروں گا کہ اس دور میں کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا, تو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ بالکل نا چیزیں وہ جیسے آپ ذکر کریں SOPs کے تحت چلنا شروع ہو گیا. تو لیکن میں نے جب اوپر کچھ لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں یہ جو بائی بک چلنے والا طریقہ کار ہے, اس طرح اس سوسائٹی کو, اس عوام کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نہیں ایسے دیکھیں, اس عوام میں آپ اور میں بھی شامل ہیں. آپ کو یا مجھے کوئی اگر ہمیں روک کے گئے کہ جی یہ قانون اس طرح کہتا ہے, آپ اس طرح کر رہے ہیں, میرا خیال میں ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم فوراً رک جائیں گے اس چیز سے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی 22 کروڑ عوام سے زیادہ ہیں, 22 کروڑ لوگوں سے زیادہ ہیں کہ سارے اس طرح کے لوگ ہیں. نہیں, ایسی کی بات نہیں. بائی بک چلنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف لیگل سسٹم میں ہے, اگر آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل جاتے ہیں, بلکہ ایک آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اپنی پرسنل بھی دینی ہے اللہ میاں کو. تو آپ جن لوگوں کا میں نہیں جانتا آپ جن کی ذکر کر رہے ہیں, ان لوگوں کی اگر آپ بعد میں دیکھ لیں ذاتی جو ہے پرائس جو وہ پے کرتے ہیں, تو کبھی اس پہ بھی دیکھیے گا. اچھا, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, یہاں پر بھی ایک پرسیپشن ہے یا ایک فیلنگ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے شاید وہ DSP تک تو ہو جائے, اوپر کے لیول کے اوپر جو CSP کلاس ہے شاید اس کی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہی نہیں, یا وہ اتنے آپس میں ان کا لنک اتنے اسٹرانگ ہے, بانڈ اتنے اسٹرانگ ہے, یا کسی کو وہ ہونے نہیں دیتے. کوئی کس حد تک یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں سی. اب ایک ہمارا دیکھیں آپ DPO سیالکوٹ تھے, ان کے واقعے کا آپ کو پتہ ہوگا. ایک جیل انسیڈنٹ ہوا تھا سیالکوٹ میں, یہ ساری باتیں کو 15-20 سال پرانی کہانی, اس میں ایوری باڈی واز ٹیکن ٹو ٹاسک. اور اس طرح جن لوگوں نے کیا ہے, اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کیا, ان پہ پرچے بھی ہوئے, دے ہیڈ ٹو فیس دا لیگل اس چیز کو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ اب جہاں پہ ہوئے تھے ماڈلٹن والا کیس ہوا تھا, دیٹ از سب جوڈس, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے عدالت میں ہو تو, لیکن ایوری باڈی واز ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ کہنا کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہو سکتا, نو, یو ہیو ٹو آنسر فار یور ایکشنز, ہر بندے کو دینا پڑتا ہے. اچھا, ایک اور بات, انکاؤنٹرز کی بات کرتے ہیں. میں نے بھی اس شہر کے اندر ایک لمبے عرصے سے رپورٹنگ بھی, کرائم رپورٹنگ کی, تو جب کوئی شخص جو تھا یا کوئی پولیس آفیسر جو ہے یا کوئی SHO جب کسی بندے کو پکڑ کے ایلیگلی مار دیتا تھا, انکاؤنٹر, یہاں پہ ایک انکاؤنٹر بھی ہوتے رہے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اور ان کو جو ہے نا جو ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ان کو یعنی سزا بھی ملے گی. لیکن پھر ہم نے ود دی پیسج آف ٹائم دیکھا کہ یار یہ کچھ نہیں, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی نسبت اگر میں اور ادارے دیکھوں, میں حساس اداروں کو میں جانتا ہوں کہ سندھ کے اندر واقعات ہوئے تھے, کچھ انکاؤنٹرز کیے تھے ان کے لوگوں نے, تو ان کو باقاعدہ وہاں پہ ہینگنگ بھی ان کی کر دی گئی تھی. پولیس کے اندر مجھے ایک بھی ایسا کیس نہیں ملتا جس میں انلیگل کسٹڈی میں بندے مارے گئے ہوں یا اسے غلط طریقے سے مارے گئے اور ان کو اس لیول کی سزا ملی ہو. نہیں, میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے کراچی میں بھی سرو کیا اور یہاں پہ بھی دیکھا, KP میں بھی دیکھا. آئی ہیو سین پیپل بینگ ڈسمسڈ فرام دا سروس
आई हैव सीन पीपल इवन उनको कैद भी हुई है, 10-10 साल 12-12 साल कैद हुई है, वो होके आए हैं। ये कहना पॉइंट आउट करना कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा, अगर आप जिनकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता उनका कि उनकी ये चीज़ क्या थी या उन्होंने इस तरह ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर आप कानून के मुताबिक चले तो दे वुड हैव बीन टेकन टू टास्क। मैं इस चीज़ को मतलब बाय करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ अकाउंटेबिलिटी की इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती, बिल्कुल होती। पुलिस में ज़रूरत से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि ज़रूरत से कम हो रही है? मेरे ख्याल में हमारे पास अकाउंटेबिलिटी अपरेटस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया भी जाता है। कैसे, आपने देखा होगा कि लाहौर में कई दफ़ा ऐसी खबर भी चल जाती है कि जी इतने लोग सज़ा याफ्ता है, डिपार्टमेंटल सज़ा की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें इस तरह की सज़ा दी जाती है इतनी ज़्यादा रेशो में? आप कोई और महकमा बता सकते हैं? और 24 घंटे वो बंदा काम भी करता है, तो इस लिहाज से हमें उनका वेलफेयर भी देखना चाहिए। एक बंदा अगर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है और उसको उसके सर पे तलवार भी लटक रही होती है। अब ये बात ज़रूर है, आप कह सकते हैं कि जनाब अकाउंटेबिलिटी इतनी है, उसको ज़्यादा कर दें या कम कर दें या इसकी सिवियरिटी कर दें, वो तो डिपेंड करता है सुपरवाइजिंग ऑफिसर पे। इतनी ज़्यादा सजाएं मिल रही हैं तो आवाम की शिकायत क्यों कम नहीं हो रही? पब्लिक डीलिंग जहाँ पे हो, मैंने आपको बताया ना ट्रेनिंग का फुकदान है, इंटरेक्शन जहाँ पे हो, अगर आप किसी से बात करें सही तरीके से ना करें बात, तो ऑब्वियसली इसको शिकायत तो होगी इस चीज़ में। इसको हम ट्रेनिंग से एड्रेस कर रहे हैं कि जी इस चीज़ को बेहतर किया जाए और ये चीज़ ख़त्म हो की जाए और उनका इंटरेक्शन अच्छा हो। कानूनी तौर पे भी किसी अगर कानून में देखें तो उसमें दो साइड्स होती हैं किसी पार्टी की। एक अगर सही पार्टी है या गलत है, उसने ऑफेंड होना ही होता है। हमारा पुलिस का सिर्फ कितना काम है कि आप इखलाक से और अच्छे तरीके से उनसे बात करें, इन्वेस्टिगेशन फाइनल करके गुनहगार बेगुनाह करना तो पुलिस का अख्तियार नहीं है, अदालत में भेज दिया जाए, अदालत जज करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है जी। अगर हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस ना करें कि जी ये इखलाक से बात ना करें, तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं ये सामने आती हैं कि जी लोग नाला होते हैं कि जी हमारे से बात नहीं सुनी या हमारे से बदतमीजी की और इस तरह की चीज़। अच्छा जवाब साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं पुलिस सिस्टम देखता हूँ तो हर सूबे का एक अलग सिस्टम नज़र आता है। कराची अलग है, लाहौर ये पंजाब अलग है, खैबर पख्तूनख्वा अलग है, इस्लामाबाद कई बार अलग है। तो एक यूनिफॉर्म किस्म का हमें पुलिस सिस्टम नज़र नहीं आता। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर शायद ऐसा नहीं है, कुछ में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं है। तो ये क्या वजूहात हैं और हम एक सिस्टम क्यों नहीं ला सकते? देखिए मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि हर जगह एक ही सिस्टम है। आप इवन अमेरिका में देख लें, काउंटी पुलिस और होती है, न्यूयॉर्क की सिटी पुलिस और है, उनका हर एक ट्रेडिशंस और एक्ट्स भी अलग हैं। इवन आप चले जाएं बरतानिया में, सिटी ऑफ लंदन पुलिस डिफरेंट है, उसका काम भी डिफरेंट है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का डिफरेंट है, उनकी जो काउंटीज़ की पुलिस है उनका काम डिफरेंट है। और इवन जो हमारे नेबर हैं इंडिया में 67 उन्होंने बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लगा दिया पुलिस का, बाकी जगह पर उनका वही 1861 की मॉडिफिकेशंस चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। हर प्रोविंस की मर्जी है कि वो पुलिसिंग किस तरह करे और हर चीज़ की ट्रेडिशंस के हिसाब से चलता है। अब मैंने जो केपी की ट्रेडिशंस वो देखी हैं कि वो बड़ी एगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन इस तरह होती है कि वो डिफरेंट तरीके से बैठ के जगह टाइप और उस प्रॉब्लम को हल करते हैं। हमारी और किस्म की है, हर जगह का कल्चर डिक्टेट करता है। लेकिन ये भी देखेंगे एक सोसाइटी हमेशा इवॉल्व कर रही होती है और उसके साथ आपकी पुलिस भी और सिविल सर्विस भी ये इवॉल्व करती रहती है। तो दे आर ऑलरेडी इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें कोई वो ये चीज़ नहीं कि ज़बरदस्ती आप एक ही चीज़ पे ले आए और उसको। पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा पुलिस सिस्टम किसका है? सिंध का, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का? ये देखिए, ये चूंकि हर एक की मैंने आपको बताया कल्चर और ट्रेडिशंस चेंज है, तो उनकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस हर एक की डिफरेंट है। पंजाब का सिस्टम आप केपी में ले जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे वो नहीं चलेगा। केपी का यहाँ पे लाएंगे कई चीज़ें जो नई गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी हैं बहुत अच्छी हैं बीच में, जिस तरह ये जो है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन का ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का वो चीज़ें डाल दी हैं बीच में। कई कमेटियाँ ऐसी एक्टिवेट कर दी हैं जो पुलिस को इसमें हेल्प करती हैं। वो चीज़ें तो यूनिवर्सल हैं, वो तो आप हर जगह चलाएंगे, लेकिन जो चीज़ कल्चरली है वो चीज़ वहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल कुछ आप शहर में भी जब आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, शहर में भी आप जब देखते हैं तो क्लस्टर ऑफ क्राइम निकल
بناتے ہیں کہ جی اب جس طرح یہاں پہ لاہور میں صدر کے علاقے میں ڈفرینٹ کرائم کلسٹر ہوگا, سٹی میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا, کینٹ میں بالکل علیحدہ ہوگا, سول لائن میں بالکل علیحدہ ہوگا. وہ اگر اسٹریٹجیز آپ ڈیوائز کریں اور کہیں سٹی کی اٹھا کے یہاں پہ لگا دیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی. کینٹ کی اٹھا کے آپ سٹی میں لگا دیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی. ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پنجاب کا کلچر اور لوگوں کا رہن سہن ڈفرینٹ ہے, یہ اس کے مطابق ایوالو کرے گی. ہاں اگر ہم یہ اس کو بی آل اینڈ اینڈ آل سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اینڈ پروڈکٹ ہے, ہم اس کے سے زیادہ بہتر نہیں کر سکتے, وہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتی جائے گی چیز. سوسائٹی ایوالو ہوگی. آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے لوگ زیادہ جو تھے گاؤں میں ان پڑھ ہوتے تھے, اس کا اور قسم کی کلچر تھا اور پولیسنگ تھی. ابھی لوگ پڑھ لکھ گئے زیادہ, ابھی اور قسم کا کلچر اور پولیسنگ ہوگی. ٹیکنالوجی آ گئی, آپ کے لیے کرمنل پکڑنا بہت آسان ہو گیا. وہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی پولیس سسٹم کی بہتری کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نئے انیشیٹیوز لیے جائیں اور کوئی نئے سسٹم لائے جائیں, شاید وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل یہ ہے کہ یہ جو آپ کا گیون ریسورسز ہے جو اسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے, نئی چیزیں نہیں لائی جا سکتی ہیں. دیکھیں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹینڈ نہیں لے سکتے آپ. جو آپ کا گیون ریسورس ہے اس میں تو آپ ٹریننگ امپروومنٹ کر کے اور آپریشنل اس میں نئی ٹیکنالوجی لا کے امپروو کر سکتے ہیں ہمیشہ, اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. نیا انیشیٹو اگر کوئی لے بھی آتی ہے گورنمنٹ اور یا ہمارے سینئر آفیسرز لے بھی آتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوتا ہے. اگر کسی ہمارے سینئر ہیں, فار ایگزامپل سر آئی جی صاحب نے یہ جو کیا ابھی ایس-ایچ-اوز جو کرمنلز جتنے کیسز تھے ان کو ہٹایا, یہ ایکسپیرینس کی بیس پہ آفٹر آل 30 years آف سروس ہے, تو انہوں نے ایک چیز دیکھی اس کو امپلیمنٹ کیا. ہوا سے نہیں چیز آ جاتی. انیشیٹو آپ نیا لائیں گے, اس کو وہی میں نے کہا نا, آپ پہلے کسی چیز کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کا افیکٹ انالائز کریں گے, اس کی ایفیکٹس نکالیں گے, اس کے بعد آپ کریں گے کہ اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر آپ جب اس کو امپروو کریں گے تو وہ اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا. اچھا, ہم نئی فورسز بناتے ہیں, کبھی ڈولفن آ جاتی ہے, کبھی پیرو آ جاتی ہے. اچھا, یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ ہے پولیس کے اندر, وہ کہتے ہیں جی بیک ٹو دا بیسک پہ جانا پڑے گا. اگر آپ تھانے کو امپروو کر لیں تو آپ کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیز آر آل پارٹ آف دیز تھنگ. آپ یہ بھی دیکھیں نا, اگر بیک ٹو جائیں, اس کو یہاں پر لاہور میں زیادہ رورل پاپولیشن تھی. چبرجی کے بعد لاہور ختم ہو جاتا تھا, اس کا تو رورل تھانہ چلیں, آپ نے ایک سیٹ اپ چلا لیا. اب آپ کو اربن پولیسنگ کی پریکٹسز آپ کو بیچ میں ڈالنی پڑیں گی. اب اگر ڈولفن اور پیرو ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے مطابق آپ کو سروس دے رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ انیشیٹو. اگر آپ کہیں گے یہ تھانے کے اوپر نہیں لانا چاہیے, دیٹس اے بیڈ تھنگ. آپ کو ہر جگہ امپروومنٹ کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا, ہر جگہ آپ کے لیونگ مائکرو کاسم ہے نا پاکستان کا, لاہور اور کراچی, پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں. کلچر بھی چینج اور لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اب لاہور دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تو آپ کو اس چیز کو سارے انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. اس چیز کو تھانے میں بھی لانی پڑے گی امپروومنٹ, جہاں بیسک آپ انویسٹیگیشن کی سروسز دے رہے ہیں, آپریشنس کی دے رہے ہیں, اور جو آپ کی پریکٹیکل پولیسنگ ہے اربن ریپڈ ریئیکشن کے طور پہ ڈولفن, پیرو یا کرائم فائٹنگ کی ہے, وہ آپ کو اس کے حساب سے ایوالو کرنی پڑیں گی. ناظرین, یہاں پھر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, یہاں پر زیادہ زور ہوتا ہے جب کبھی لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, تو ایک پورا فوکس جو ہوتا ہے یا آپ کے جتنے ریسورسز ہیں وہ جو ان کا انفلکس ہوتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے کہ جناب واچ اینڈ وارڈ کے اوپر. لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ پولیسنگ از آل اباؤٹ انویسٹیگیشن. تو اگر آپ انویسٹیگیشن اسٹرانگ کر لیں, یعنی یہ نہیں کہ کوئی واقعہ ہو گیا, واقعہ اصل تو یہ ہے کہ وہ بندہ پکڑا جائے, آپ کا ڈیٹرنس تب کریٹ ہوگی. ایک انسیڈنٹ ہو گیا, اتنی اسٹرانگ انویسٹیگیشن ہو کہ بندہ بچ نہ سکے. ہمارے یہاں پر انویسٹیگیشن کو ریسورسز اتنے نہیں دیے جاتے, اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے. اگر دی بھی جاتی ہے تو وہ شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. تو سارے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ناکے لگانے سے پولیسنگ اچھی ہو جائے گی. دیکھیں, یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان گلو چلتی ہیں. اگر آپ ان کو ایکسکلوژن دیکھنا شروع کر دیں گے تو دونوں افیکٹو نہیں ہوں گی. دونوں اسٹریٹجیز ہیں پولیس کی بیسکلی. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے گا. جی جی. لیکن جب فنڈنگ کی بات آتی ہے تو سارا کا سارا زور واچ اینڈ وارڈ پہ چلا جاتا ہے. اگر ہینڈ ان گلو جانا ہے تو پھر تو بیلنس بھی تو ہونا چاہیے نا کہیں پہ اس کے اوپر. دیکھیں, پولیس ایکٹ کے بعد اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی صاحب نے ہر
डिस्ट्रिक्ट में भी इन्वेस्टिगेशन को फंड्स दिए हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशन हर केस के हिसाब से, ये मेरे ख्याल में तासुर गलत है। मैंने देखा है तीनों प्रोविंसेस में देखी ये चीज़ कि इन्वेस्टिगेशन की जो है ना अखराजात जो हैं उसका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि जी जो जो खर्चा करेगा इन्वेस्टिगेशन वाला उसको उसके मुताबिक रिसोर्सेज दिए जाएंगे, केसेस को सर्टिफाई कर, मर्डर का इतना, अटेम्प्ट टू मर्डर का इतना और इसका इसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक के दो केसेस ऐसे थे केपी में जहाँ पे डीएनए एनालिसिस करवाना था हमने किसी चीज़ का, तो उस एक केस में 55 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है ना वो सपोर्ट दी थी कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये एक एक केस की बात है, तो ये बात मैं दिल को मानती नहीं, लगती भी नहीं। मतलब इतना मैं खुद देख रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन में भी इतनी इनपुट हो रही है। वॉच एंड वार्ड में तो चले इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं, आपने फोर्स लानी है, पीओएल का एक्सपीरियंस, उनकी मैसिंग का एक्सपीरियंस और उनके डिप्लॉयमेंट का एक्सपेंसेस जो है वो सारा तो चले अपनी जगह, वो नज़र भी आता है क्योंकि फोर्स बड़ी होती है, इन्वेस्टिगेशन छोटी होती है। लेकिन हर लिहाज से गवर्नमेंट ने ना सिर्फ पैसे दिए हैं बल्कि आपने देखा होगा ये पिछले महीने या रमज़ान से थोड़ी देर पहले आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा इनको, जो हर 3 महीने के बाद बजट आता है ना, इन्वेस्टिगेशन हर डिस्ट्रिक्ट को भेजे भी हैं इस लिहाज से पैसे। ये तो बड़ी खबर आई थी इसमें, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब ऑपरेशन में 500 बंदा डिप्लॉय है और 5 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने अगर 5 केसेस किए हैं तो उसका उस हिसाब से खर्चा होगा ना। अगर 500 इन्वेस्टिगेटर होंगे तो ऑब्वियसली वो उनसे ज़्यादा हिसाब से होगा। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपसे अगर पूछा जाएगा जी पुलिस के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ नहीं लाई जाए जो कभी नहीं लाई गई जिससे निज़ाम बेहतर हो जाए, तो आपके जहन में क्या है? देखिए, है सारी जो चीज़ें हैं ना वो किसी वजह से लॉ प्रोमलगेट हुआ। पार्लियामेंट जो है ना, हमारे पार्लियामेंटेरियंस 300-400 बैठ के अगर लॉ करते हैं तो एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव बहस की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर सही तरीके से और इखलाक, ये 3 चीज़ें जो है ना वो अब अकाउंटेबिलिटी भी में जिस तरह आईजी साहब ने भी सिस्टम ये बनाया कि आप ऑनलाइन जाके आईजी साहब फ़ौरन देख सकते हैं कि किस बंदे का ये क्राइम इसने इस पे सज़ा हुई हुई है और ये फिर दोबारा कैसे ऐसे चला गया, जो नया सिस्टम बनाया है उस लिहाज से आपका हर बंदे का पता हो कि जी ये अब जब ये चीज़ आएगी तो खुद क्राइम से बचना शुरू हो जाएंगे लोग। अब ये चीज़ को आहिस्ता देखें, किसी नए इनिशिएटिव को लाते हैं तो शुरू में उसका इफेक्ट कम होता है, ये होता है जिसका स्नो बॉलिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। अब आगे साल बाद 2 साल बाद देखेंगे कि आप और ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट होगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी परफॉर्मेंस। अब आप खुद देख लें, आप मैंने 30 साल पहले जब क्राइम रिपोर्टिंग आप बता रहे थे शुरू की थी, 30 साल पहले की पुलिस में और अब की पुलिस में आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। 20 साल में अगर हमें नज़र आ रहा है तो आपको भी नज़र आएगा। तो ये चीज़ तो आप एसएचओ का तो है, चले आपके ख्याल में एसपी को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए? देखिए, अब आई एम नॉट एट दैट प्लेस कि जहाँ भी मैं एसपीज़ की एक्सपीरियंस भी नहीं है कि उनको प्लेस कर सका। मैं डीआईजी तो आईजी साहब पोस्ट करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। क्राइम फाइटिंग सबसे पहली चीज़ होती है कि जी आपने क्राइम है उसको कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो उसका भी आपको पता है, कानून में दिया हुआ है कि एसपी साहब जो है अगर किसी चीज़ को करेंगे तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सुपरवाइज करें। तो मैंने नहीं देखा कि जो बंदा सही प्रोसीजर से चल रहा हो उसको कहीं पे प्रॉब्लम आए, मैंने नहीं देखा। अच्छा, जो आप लगाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, किसी भी डीपीओ की करें या आरपीओ की करें, तो एक आपकी जो 2002 में एक सिस्टम है पूरा जिसके तहत ये है कि एक कमेटी बन जाती है जो 10-12 अफराद के ऊपर है। अच्छा, वहाँ से जाके अगर वो बंदा वहाँ से डिप्यूट किया जाए, वो रिकमेंड नाम कुछ करें तो फिर उसको उतारा भी जल्दी नहीं जा सकता, उस कमेटी के पास वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक स्वीट विल के ऊपर किसी शख्स को लगा दिया जाए? एक एक्सपीरियंस यहाँ CCP लाहौर का हमारे यहाँ हुआ, स्वीट विल पे लगा तो दिया गया लेकिन फिर उसके बाद ऐसे मसाइल पैदा हुआ कि फिर उसको निकालना भी पड़ा। तो बेहतर नहीं प्रोसीजर के तहत जो एक कमेटी बनी हुई है या उसको फाल करके उसके तरीके से पोस्टिंग की जाए? देखिए, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं, तो इसमें तो अभी आई एम टू जूनियर, मैं इसमें कह सकूँ कि नहीं जी इस तरह होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब सीनियर होंगे, कभी ऑफिसर से इंटरेक्शन होगा, पता चलेगा जी सिस्टम किस तरह चलता है। ऐसे ही नहीं लगाया जाता बंदा, उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब सोच समझ के लगाते अच्छा, हैं। हाँ, जवाब साहब, बच्चे कितने आपके? मेरे 3 हैं जी माशाल्लाह। और बेटे कितने? 2 बेटे 1 बेटी भी हैं। तो उनमें से किस को पुलिस ऑफिसर बनाएंगे? दोनों तीनों चाहेंगे, जिधर जाएंगे। आई एम नॉट जबरदस्ती करेंगे कि नहीं आप जैसे वालिदैन करते नहीं इंजीनियर बनना है, नहीं, आई एम नॉट अ डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ पर्सन।
نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پولیس والے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پولیس والے بنے. وہ دیکھیں ہم نے اپنے والد کو فالو کیا, سروس میں آئے, اگر وہ فالو کر کے آنا چاہیں گے سروس میں ویلکم. اف دے وانٹ ٹو گو دیئر اون وے, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور بچوں کو تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جس طرح کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ اس طرف ہی جائیں گے. خواہش تو ان کی یہ ابھی چھوٹے ہیں, ان کی خواہش تو یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو فالو ان دیئر فادرز فٹ اسٹیپ, بٹ ان کی مرضی, اگر وہ نہیں یہاں پہ آنا چاہتے تو آپ یو کانٹ فورس دیم. اچھا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہر انسان کے ایک اپنا کیریئر بھی ہوتا ہے اور اس کی خواہشات ہوتی ہے کہ اگر میں کیریئر میں جاؤں گا تو یہ کروں گا اور وہ کروں گا. کوئی ریپینٹنس بھی ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکا, یا ایک پچھتاوا بھی ہو جاتا ہے, یا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں آیا پوری سروس گزر گئی اور میں یہ کام نہیں کر سکا. یا میری پوری سروس, میری ابھی 17 سال سروس رہتی ہے جی, ابھی تو نہیں گزری. نہیں 17 ایئرس کافی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے انسان اور زندگی میں نہیں کر سکتا, تو ایسی چیزیں ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. دیکھیں جہاں پہ میں ہوں کافی اس میں کچھ ہے, خواہشات تو انسان کی کبھی نہیں ختم ہوتی. اب اگر جس طرح میں جوڈو میں ہوں تو میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑا سا اگلا اسٹیپ بھی کر لوں, اس طرح ہے چیزیں. فلانی کتاب ہے تو اس کو پڑھ لیں, شکار کھیلنے کا شوق ہے تو شکار کھیل لیں اس میں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی. باقی یہ کہنا کہ نہیں جی بہت بڑی, اور نہیں, الحمد للہ گاڈ ہیز بین ویری. اگر آپ پولیس آفیسر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تو مطلب مائی کریٹر ڈیسائیڈڈ, اللہ میاں نے ڈیسائیڈ کیا. میں اب کس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں پولیس آفیسر نہ ہوتا تو پھر آئی ڈونٹ نو, پروبیبلی مطلب کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا آپ نے بات کی آپ کو جوڈو کا آپ کا یعنی آپ اس کی ٹریننگ بھی ہے اور آپ اس کو کرتے بھی رہے ہیں. جی جی. تو پولیس کی جو فورس ہے اس کے اندر اس کو انفیوز کرنا, جوڈو ہو یا اور جو آپ کے مارشل آرٹس ہیں, یا یہ کس حد تک یہاں پہ ہو رہا ہے اس کا کام؟ کافی حد تک کیا جی ہم نے. ٹائیکوانڈو کی اور ان آرمڈ کمبیٹ کی ٹریننگ ہم کرواتے ہیں یہاں پہ, ہر ٹریننگ کو یہاں پہ کرواتے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس ٹریننگ چل رہے ہیں, تقریباً 400 لیڈی ریکروٹس کا کورس چل رہا ہے. ان کی 1.5 مہینے کی ہم نے ان آرمڈ کمبیٹ کروا رہے ہیں اس چیز کا. جوڈو اگر آپ نے ابھی جاپانیز ماڈل کی بات کی, جاپان کی پولیس میں اٹس اے مسٹ, کیونکہ یہ یوز ہے نان لیتھل فورس کا ٹو اریسٹ اے پرسن. ٹھیک ہے جی. وہ جوڈو میں ماسٹر پہلے بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو فائر آرمس تو خیر دیتے نہیں ہیں اسپیشل اسکواڈس کے علاوہ. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینس کیسے کر سکیں وداؤٹ آرمز, اور کیسے کسی کو اریسٹ کر سکیں. تو میں تو اس کا بہت اسٹرانگ پروپوننٹ ہوں, بلکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جوڈو بھی ان کے اس میں ڈال دی جائے, اور ہم نے اس میں کافی چیزیں ان کو سکھا بھی دی ہیں اس چیز کی. اسپورٹس کے اندر ہوتا تھا نا کہ پہلے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے لوگ جو ہیں آپس میں ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ویسے تو میں نے دیکھا کچھ جگہوں پر ہے بھی ہے, وہ جاتے بھی ہیں. تو چونکہ یہ تو آپ کا بالکل ٹریننگ ہے, یہاں پر تربیت بھی ہوتی ہے ساری, تو اس کو آپ نے کتنا انشور کیا کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ان کے مقابلے بھی ہیں؟ ہم نے ابھی اس میں یہ کیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پلیئرس ہیں جوڈو کے یا دوسری اسپورٹس والے, وہ ایک تو پاکستان لیول پہ جو ہوتی ہیں مختلف ریلویز کے ساتھ یا وابڈا کے ساتھ جس میں سارے جاتے ہیں, ان میں یہ کریں, جا کر کمپیٹ کریں. اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ایک انٹرنیشنل پولیس گیمز ہوتی ہیں جو اٹلی میں ہوئی تھی 2016-17 میں, اور پھر کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. اس میں میری کوشش تھی کہ ہم بھیجیں جو ہے نا اپنے یہاں سے لوگوں کو تیار کر کے. ابھی کورونا کی وجہ سے آپ کو پتا ساری چیزیں اپسیٹ ہوئی ہیں, 2-3 سال شاید اور لیٹ ہو جائے یہ چیز, لیکن پہلے یہ تھا, اس سے پہلے پاکستان کا کنٹینجنٹ نہیں گیا وہاں. وہ جوڈو میں, فائر آرمز میں, اور اس میں ہاں جی انشاءاللہ اچھی بات ہے. ہاں جی. اچھا یہ جو ویپن ہوتے ہیں, جدید ترین ویپنس کی بات کی جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو یہ سوال اٹھایا جاتا تھا جی کہ پولیس کے پاس ویپن جدید نہیں ہے اور کمیونٹی کے پاس جدید ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے پاس زیادہ جدید ویپن ہیں. جی جی ایسا ہی سوچتے ہیں. اب ویپن کا ایشو تو ہمیں نہیں ہے. نہیں ویپن کا نہیں کوئی, اس کی ٹریننگ جو ہے ان کی ٹریننگ کا تھوڑا ایشو ہے. ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے شوٹرز سیمولیشن کمپیوٹر پہ. تو وہ یہ ہے کہ ہم ابھی ہم نے اس کا یہ کرتے ہیں کہ جی جو فائرنگ کرنے سے پہلے ہم ان کے سیمولیشن میں کمپیوٹر پہ پریکٹس کراتے ہیں. خوف اتر جاتا ہے ان کا, پریکٹس زیادہ آ جاتی ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے ایئر کرافٹ پائلٹس جو ہوتے ہیں وہ سیمولیشن پہ پہلے کرتے ہیں تو اس کے بعد جہاز پہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ کرنے کے بعد جب آپ اس چیز کی پریکٹس کروا دیں, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کراچی میں 2-3 ایسے کیسز ہوئے کہ پولیس کے انکاؤنٹر ہوئے تو اس میں بے گناہ لوگ جو ہے نا ان کو لگ گئی. وہ ٹریننگ کے فقدان تھوڑا سا ان کو کم کروایا گیا. تو اس میں سیمولیشن فائٹرس سیمولیشن کا کمپیوٹر میں کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ فائر, ٹریگر کنٹرول آ جاتا ہے, ڈسپلن آ جاتا ہے کہ جی کہاں پہ فائر کرنا ہے, کہاں پہ فائر نہیں کرنا. تو وہ ہم نے ایک چیز اس میں انکریز کی ہے جو جہاں کے
کام تو یہ میرے سے پہلے کمانڈنٹس تھے انہوں نے کیا تھا, وہ تھوڑا سا خراب ہوا تھا, ہم نے ٹھیک کروا کے اور ان کا کمپلسری کر دیا کہ وہ پہلے یہ کریں گے تاکہ جب وہ فائرنگ رینج پہ جائیں تو ان کا وہ جھجک اتری ہوئی ہو, انہیں پتہ ہو کہ جو ویپن ہے اس کو کیسے استعمال کرنا اور کیسے نہیں کرنا. اچھا یہاں پر ان دنوں جب میں آپ کے پاس اس وقت انٹرویو کر رہا ہوں تو بھرتیاں ہو رہی ہیں پولیس مختلف ڈپارٹمنٹس کی, تو کس طرح انشور کریں کہ میرٹ رہے اور سب کچھ ٹھیک ہو؟ یہ کلاس 4 کی بھرتیاں ہو رہی ہیں جی یہاں پر, پی ایچ پی کی اور ان کے دوسرے 2-3 ڈپارٹمنٹس کی یہاں بھی ہیں. ہم وی آر میرلی دی ہوسٹ, ان کے اپنے ڈی آئی جیز ابھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ڈی آئی جی عابد ہیں پی ایچ پی کے, وہ خود انشور کر رہے ہیں, سب کے امتحان لے رہے ہیں, اور جو دوسرے ہیں ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی آ کے اپنا. اچھا ہمارے یہاں پر ایک شکایت ہے ایف آئی آر کے اندراج کی, یہ ٹائم پر نہیں ہوتی. جی. اچھا پری رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہے یہ کرائم کی پولیس والا سمجھتا ہے کہ شاید اس سے بڑھ جائے گا تو اور اسے جواب دینا پڑے گا, تو اس کو کیسے ہینڈل ہونا چاہیے؟ پری رجسٹریشن بات تو ہوتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ قانون کا جو پروسیجر ہے نا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. پروسیجر میں ہے کہ یو آر باؤنڈ, ڈیوٹی باؤنڈ ٹو رجسٹر دی ایف آئی آر. اگر آپ اس میں روکتے ہیں تو یو آر ڈوئنگ اے کرمنل ایکٹ. نہیں لیکن لا میں تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. وہ تو اب دیکھیں میں یہ کہنا, اب میں فار ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ہم یہاں پہ بھی یہی چیزیں کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر آ جائے. ہم جب سروس میں آئے تھے تو ہمارے ایک سینئر ہیں سلطان اعظم تیموری صاحب, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بچے جب بھی آپ نے ایف آئی آر دینی ہو اور نہ دینے کا آپشن ہو تو دے کے خارج کی جا سکتی ہے, اور جہاں یونیفارم پہننی ہو اور نہ پہننی ہو آفیشیل کام میں تو وہاں یونیفارم پہن لیں. تو اس لحاظ سے ایف آئی آر دینا آئی تھنک نہ دینا اٹس اے بیڈ تھنگ. قانونی طور پہ آپ یو آر باؤنڈ. میں نے ایسے آفیسرز بھی دیکھے ہیں جنہوں نے آ کے اس کو برکنگ کہتے ہیں بیسکلی, کہ آپ اس چیز کو گول کر دیں. جو یہ کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہی ہوتا ہے اس چیز کا, پرفارمنس کو بڑھتی نہیں ہے, وہ کرائم بڑھ جاتا ہے اس جگہ پہ, اور وہ کچھ زیادہ ہینیس ہوتا ہے تو پھر ان کو آتا ہے کہ جی پچھلے بھی ہمیں دینے چاہیے تھے, ہمیشہ دے دینی چاہیے. اچھا ایک اور میرا تھوڑا سا ٹیکنیکل سا کوشچن ہے, ایک اے ایس پی بھرتی ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے جی اس کو کوئی خوف نہیں, کیونکہ 7-8 یا 10 ہر سال ہوتے ہیں, آن ایوریج بات کر رہا ہوں, تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یار اگر ہم پرفارمنس نہیں دیں گے تو ہمیں کوئی روک لے گا ہماری پروموشن. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈی اے جی بن جانا, ہم نے اپنے ایک روٹین میں چلے جانا, تو شاید وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کام نہیں کرتے. ان کی جو سمجھے کہ وہ ایسی حسیات جسے اب نئے سے نیا کام کرتے ہیں وہ شاید ڈیڈ ہو جاتی ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں رہتا. تو ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ جناب نیچے سے اے ایس پی کی تعداد جو ہے جو کوئی 7-8 ہے تو اس کو 20-25 ہر سال کر دیا جائے, اور پھر ان کے اندر جب اوپر جائیں تو ان کو ان کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر جو بہتر ہو اس کو اوپر جانے کا موقع ملے, جو بہتر نہیں ہے وہ نیچے آ جائے. تو اے ایس پی کے اوپر سے ایک ایسا ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جائے گی. اگر 25-30 لوگ آ جائیں تو جو یعنی ریفائن ہو کے اوپر کوئی جا سکے گا, اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا میری ریویو ٹھیک نہیں ہوگی. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ یہ اس طرح کی بات ہے, ایسی نہیں ہے. میں ایسے آپ کو نام نہیں لینا چاہتا, ایسے آفیسرز دیکھے ہیں جو مطلب they have been sorted out even as ASPs. ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تعداد بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے, دیکھیں that's well above my pay grade. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے پروونشل گورنمنٹس کی کنسلٹیشن سے, تو جو پولیٹیکل فیصلہ اس کو تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ بڑھا بھی دیتے ہیں then there must be a reason. اگر کوئی گورنمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو اس میں کوئی ریزن ہوتی ہے, وداؤٹ ریزن تو بات نہیں کرتے. یہ تو ہم سروس میں آئے تھے, مجھے یاد ہے 27th کامن میں 28th کامن میں 55 کا بیچ آیا تھا, گورنمنٹ نے بڑھائے تھے, اس کے بعد بڑھائی رکھے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے پرابلم. اچھا جی ایک دور میں پولیس کا جو یونیفارم کا کلر تھا آپ کو پتہ ہے وہ بلیک سے یوز کیا جاتا تھا ایک قسم کا, تو پھر یہ کلر آ گیا. تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈیبیٹ ضرور ہے کہ یہ کلر ٹھیک نہیں ہے جی, وہ پہلے والا ریوائو ہونا چاہیے. دیکھیں ہر جگہ آپ یہ سوچ کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اگر میں نے ایف سی میں شلوار قمیض بھی پہنی ہے, اچھا ہاں ادھر جو ہے اسلام آباد میں بلیو یونیفارم بھی پہنی ہے, یہاں پہ اور سندھ میں اور کے پی میں نے بلیک اینڈ خاکی بھی پہنی ہے, یہ بھی پہنی ہے. دیر از نو ڈفرینس. یہ صرف آپٹکس کی باتیں ہیں, اس سے نہیں. جس سروس میں جس یونیفارم میں بھی ہو, ایون ایف سی کی شلوار قمیض میں بھی آپ ہوں تو وہ آپ اس میں بھی آپ نے ہاں جی آپ نے ڈلیور کرنا, سروس کرنی ہے, یہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جوان صاحب ہم نے ساری باتیں کی, تو آپ کی جو فیمیل پولیس فورس ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا. جی تو حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے 50% بات بھی نہیں کیا زیادہ. تو فیمیل پولیس جو ہے آفیسرز یا ان کے جو لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی پروموشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس ابھی تقریباً 400 لیڈی ریکروٹس یہاں پہ کر رہی ہیں ٹریننگ. ایک تو ہم نے سب سے پہلے تو ان کو یہ بتایا ہے کیونکہ ان کا بیسک مقصد ہے جینڈر سینسٹائزیشن کرنا اور جینڈر نیوٹرل کرنا پولیس کو, کہ جی آپ ان کو کس طرح آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. خواتین, آپ بھی اس بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین سے زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکتی ہیں کرائم کے بارے میں یا کسی اور کی چیز کے بارے میں. تو 10% تو آپ کو پتا کوٹا ہے ریزروڈ فار وومن, اور جو بائی لا ریزروڈ ہے, اور باقی جو ہے جتنے کے جتنے ہیں ان میں اوپن کمپٹیشن میں اگر آ جائیں خواتین تو دے آر موسٹ ویلکم. ہم ان کی ٹریننگ ہی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ دے شوڈ بی ایک پرفارمنس کے لحاظ سے اور ایکویلٹی کے لحاظ سے برابر ہوں ان کے میل کولیگس کے بارے میں, اور ان کو ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہو کہ وہ خواتین کو یا جینڈر سینسٹائزیشن میں مردوں سے زیادہ بہتر ہو. ہم نے اس چیز میں بھی یہاں پہ ان کو اسی چیز کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ان کے کورسز بھی ہم نے ماڈیولز بھی ایسے ڈیسائیڈ کرائے ہیں. باہر سے بھی آ کے لوگ ان کو یہی جو ہمارے وزٹنگ فیکلٹی ہے یہی آ کے ان کو بریف کرتے ہیں اور یہی ان کو پڑھاتے ہیں. آئی تھنک دیٹس گوئنگ ان اے ویری گڈ ڈائریکشن. اچھا, ایک دور میں یہاں کوشش کی گئی تھی لاہور کے اندر نا SHOs فیمیل کو لگانے کی, 1-2 اٹیمپٹس ہوئی تھی, لیکن پھر شاید ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے نہیں لگایا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ, کیونکہ میں پھر بات کروں گا دنیا کے دیگر ممالک کی, وہاں فیمیل ہو یا میل ہو آلموسٹ وہ پیرلل ہی رہتے ہیں. جی جی. اچھا, ہمارے یہاں فورس میں خواتین ہیں بھی, تو چند ایگزامپل سے نکال لیں تو باقی یہ ہے کہ وہ نیچے ہی رہتی ہیں مردوں سے, ان کو بیہائنڈ رکھا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تھانے بھی دینے چاہیے؟ DSP تو ہیں, لیکن تھانوں کی جو ایکٹیو پولیسنگ ہوتی ہے وہ بھی یہ کریں. بالکل کرنی چاہیے جی, بالکل کرنی چاہیے. دے آر ٹرینڈ, پرفیکٹلی ٹرینڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن ہوتا نہیں ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ SHOs بھی لگی ہیں, کراچی میں بھی لگی ہیں, پشاور میں بھی لگی ہیں. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر میرا نہیں خیال کوئی ایسا پرفارمنس کا مسئلہ ہوگا. مطلب لگا کے دیکھیں, انیشیٹو تو لینا پڑتا ہے اور لیا بھی گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ SHOs کا لگایا گیا ایسا نا. لگا کے وہ پرفارمنس ہے تو وہ تو اوبیسلی جج کر کے جو لوکل آفیسر ہیں وہی ان کو دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے جنرل اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب قوم کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج؟ سب سے پہلے جی کہ ہم جو ہے نا, وی آر ایکسٹریملی ریزیلینٹ نیشن. ہم لوگوں نے جس طرح پچھلے 10-15 سال میں ہم لوگوں نے اس کو فائٹ بیک کیا ہے اور اس چیز کو کیا ہے, اور اس کے باوجود بھی ہیپینس انڈیکس بھی ہم اپنے نیبر سے بہت آگے ہیں. تو اٹس وی آر ویری ریزیلینٹ اینڈ ریسورسفل نیشن, اور الحمدللہ پاکستان ول بی کمنگ اپ اور پلے یور پارٹ ان دیٹ. اور اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آمین. بہت شکریہ. جی شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے احمد جمال صاحب DIG جو ہیں اس وقت, ان کی آپ نے باتیں سنی, بڑی تفصیل سے انہوں نے روشنی ڈالی کہ پولیس کی ورکنگ وہ کیسے کریں, پولیس کے اندر ہونا کیا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے کچھ جو تجربات ہیں اور وہ کیسے گزری, اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوئی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنی میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.